ناظرین السلام علیکم. اب تک ڈاکٹر دانش کے ساتھ حاضر ہوں. دو امپورٹنٹ ایشو ہے, اس پہ آج بات کریں گے. ایک طرف عمران خان کا بیرونی سازش کا جو بیانیہ تھا وہ زمیں بوس ہو چلا ہے, اور اب خان صاحب خود اس بیانیہ کا بیرونی سازش کا شکار ہو چکے ہیں. اور جو بیانیہ پاکستان میں اب کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ بیانیہ پاکستان میں پٹ گیا یا فلاپ ہو گیا, تو اب اس سازشی بیانیے کو خان صاحب بین الاقوامی دنیا میں یا بیرونی دنیا میں لے کر آئے ہیں. اور کس طرح کہ ایک طرف وہ ان کے لیڈران جو ہیں وہ بین الاقوامی اداروں کو خط لکھ رہے ہیں, جس کو کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو خطوط جو لکھ رہے ہیں ان کے لیڈران, جس میں یہ پاکستان کے اندر جو بھی اس وقت حالات ہیں اس کو بیس بنا کر وہ بین الاقوامی اداروں کو دعوت دے رہے ہیں کہ وہ پاکستان میں مداخلت کرے, کہا یہ جا رہا ہے. چنانچہ یہ مداخلت بغاوت کے زمرے میں آتی ہے. دوسری طرف اس بیانیے کو بیچنے کے لیے دو لابسٹ فارم کا جو ہے وہ ہائر کی گئی ہے, اور اس کے ذریعے بین الاقوامی اداروں کو یہ چیز باور کرائی جا رہی ہے. تیسرا ان کی اندلیب عباس ہیں, انہوں نے ایک ای میل بھی جنریٹ کی ہے جس کے ذریعے وہ لوگوں کو جوائن کر رہی ہیں. تو یہ اس ایشو پہ ہم بات کریں گے کہ عمران خان صاحب کا جو بیانیہ تھا, سازش بیانیہ, وہ پاکستان کے اندر تو زمیں بوس ہو چکا ہے. اب اس کو وہ بین الاقوامی دنیا میں بیچ رہے ہیں, اور اس سلسلے میں انہوں نے اپنے لیڈران کے ذریعے شیریں مزاری, اسد قیصر کے ذریعے جو خطوط بین الاقوامی اداروں کو لکھے ہیں, کہا یہ جا رہا ہے, بہت اہم ترین لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بین الاقوامی طاقتوں کو پاکستان کے اندرونی معاملات میں آپ کے دخل اندازی کی دعوت ہے, جو کہ بغاوت کے زمرے میں آتی ہے. اور اسی طرح سے اب عمران خان صاحب ان لابسٹ فرموں کو جو وہاں کام کر رہے ہیں, ان بیرونی سازشوں کے اس بیانیے کو وہاں اسٹیبلش کر رہے ہیں ان کے ذریعے. اور تیسرا اندلیب عباس کا جو میں نے بتایا. ایک تو یہ چیز ہے. دوسری جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ یاد ہوگا الیکشن کمیشن کے حوالے سے ایک سو موٹو نوٹس لیا تھا جس کے اوپر 9 رکنی بینچ بنا. پھر 2 ججز نے, جسٹس اعجاز الحسن اور مظاہر نقوی صاحب نے یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ ان پہ اعتراض ہے, وہ ہٹ گئے. 7 ججز رہ گئے. 7 ججز میں سے 2 ججز نے اس پٹیشن کو اسی وقت مسترد کر دیا تھا جس میں جسٹس اطہر من اللہ, جسٹس یحییٰ آفریدی شامل تھے. اینڈ دین اس کے بعد 5 رکنی بینچ نے اس کیس کو سنا, اور پھر 3-2 سے جو ہے وہ فیصلہ دیا گیا, اور وہ فیصلہ آپ کے سامنے ہے جس کو دوبارہ ڈسکس کیا جا رہا ہے. لیکن آج جو جسٹس منصور اور جسٹس آپ کے مندوخیل ہیں, آپ کے جسٹس جمال خان مندوخیل, جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس جمال خان مندوخیل, ان دونوں نے اپنی تفصیلی فیصلے میں یہ کہا ہے کہ ہم نے اس دو ججز کا فیصلہ, جو جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس اطہر من اللہ کا, جنہوں نے اس کیس کو, اس سو موٹو نوٹس کو اسی وقت مسترد کر دیا تھا, چنانچہ ہم نے اپنے فیصلے میں اسے کلب کیا ہے. اس لحاظ سے اب یہ جو سو موٹو نوٹس ہے یہ 4-3 سے مسترد کی جاتی ہے. اس کے بعد انہوں نے جو بڑی تفصیل سے چیزیں دی ہیں, لیکن ایک بڑی بات کی ہے, اور انہوں نے کہا ہے سپریم کورٹ کے اندر چیف جسٹس کا جو شاہی اختیار ہے, 1 مین شو ہے, اس کو ختم ہونا چاہیے. اور اس سلسلے میں جو بینچ بنانے کا اور خاص خود نوٹس لینے کا اختیار ہے وہ سینئر ترین ججز یا فل کورٹ کو ملنا چاہیے. یہ 2 اہم ایشو ہے, اس پہ بات کریں گے. اس سے پہلے کہ میں مہمانوں کا تعارف کراؤں لوں گا, پھر واپس آتا ہوں. ویلکم بیک. میرے ساتھ جناب 3 اہم گیسٹ ہیں.
سینیٹر ہمایوں میمن صاحب، رہنما پاکستان تحریک انصاف کے، آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ میرے ساتھ ہوں گے جناب رضا حیات ہراس صاحب، سابق وزیر مملکت، آپ کا یہ بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ میرے ساتھ ہوں گے رفیق راجوانہ صاحب، سابق گورنر پنجاب، رہنما پاکستان مسلم لیگ نون، آپ کا یہ بہت شکریہ سر۔ دو ٹاپک ہیں میرے پاس، ایک طرف پہلے میں آ جاتا ہوں جناب اس کے اوپر آ جاتا ہوں، جو موجودہ اس وقت عدالت میں ایک نئی چیز آئی ہے اور 2 ججز نے اس کے اوپر بڑی سختی سے آج کے فیصلے میں سامنے لائے ہیں۔ ایک طرف تو یہ ہے کہ 3-4 سے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ آیا ہے، اور حالانکہ اس سے پہلے 2-3 سے فیصلہ آ چکا تھا، تو 3-4 سے اگر وہ مسترد ہوتا ہے تو پھر 3-2 کا فیصلہ کہاں کھڑا ہوتا ہے۔ دوسری طرف انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو شاہی، کیونکہ آئین میں سپریم کورٹ کا ذکر ہے، چیف جسٹس تو 176 میں کانسٹیٹیوٹ کا لفظ لکھا ہوا ہے، باقی سارے پاورز سپریم کورٹ کو ہے۔ تو آج جسٹس منصور اور جسٹس آپ کے جمال خان مندوخیل نے ایک تاریخی فیصلے میں ذکر کیا ہے، جس کا ذکر اکثر آتا ہے کہ سپریم کورٹ میں از خود نوٹس اور بینچ بنانے کا اختیار کسی ایک شخص کے پاس نہیں ہونا چاہیے۔ جی سینیٹر ہمایوں میمن صاحب، آپ کی طرف آتا ہوں سب سے پہلے، کیسے دیکھتے ہیں سر یہ دونوں آج کے ججز کے فیصلے کو؟ بڑی تفصیل میں ہے لیکن چند یہ امپورٹنٹ باتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر دانش صاحب۔ دیکھیے، آپ نے جو بات پوچھی ہے اس کا ایک پس منظر ہے۔ پس منظر میں یہ تھا کہ 9 ججز کا ایک بینچ بنا تھا، اس 9 میں سے 2 نے اپنے آپ کو ریکیوز کر دیا تھا، اور 2 نے جیسے آپ نے شروع میں اپنے انٹرو میں بتایا تھا کہ انہوں نے اس کے سے اختلاف کیا تھا، ٹوٹل اختلاف کیا تھا، مسترد کر اچھا دیا اس کے بعد پھر اگر آپ پچھلے وہ جو پڑھے نا، جو اس کے جو اینڈ میں تھا، اس میں جسٹس منصور علی شاہ نے ایک پیراگراف لکھا تھا کہ جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم پتہ نہیں کینٹین میں یا کس جگہ پہ بیٹھ کے، کامن روم میں کہیں بیٹھ کے، ہم 4 لوگوں نے، جس میں جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس منصور علی شاہ، مندوخیل صاحب اور چوتھے یا افریدی صاحب، ہم لوگوں نے آپس میں بیٹھ کے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اس بینچ کو دوبارہ سے بنایا جائے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بعد پھر یہ دوبارہ 5 رکنی بینچ بنا تھا۔ یہ وہ 9 رکنی بینچ نہیں رہا تھا، یہ دوبارہ پھر 5 رکنی بینچ بنا تھا۔ اس 5 رکنی بینچ میں جو بات سر، یہ 5 رکنی بینچ کا کوئی نوٹیفیکیشن، کوئی اس 5 رکنی بینچ کا کوئی نوٹیفیکیشن ہوا ہے سر؟ نہیں ہوا۔ جب بینچ بنتا ہے تو جب میمن صاحب ایک سوال ہے بیچ میں کروں گا تو آپ اس کا جواب بھی ضرور دیجئے، کیونکہ میں بہت سارے لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں اور میں لاء کا طالب علم بھی ہوں، تو اس لیے میں طالب علم کے حیثیت سے آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ اگر یہ 5 رکنی بینچ ریکانسٹیٹیوٹ ہوا ہے تو اس کی کوئی نوٹیفیکیشن ہوئی ہے سر؟ سر نہیں ہوئی ہے سر، جتنا مجھے پتا ہے نہیں ہوئی سر۔ اب آگے چلیں سر۔ سر مجھے نوٹیفیکیشن کا نہیں پتا، لیکن اس میں یہ کہا گیا تھا، جتنا مجھے، مطلب میں آپ کی طرح لاء کا اسٹوڈنٹ نہیں ہوں، لیکن میں صرف جو سنتا ہوں یا جو ڈسکشنز ہوتی ہیں اس پہ یہ ہوا تھا کہ اٹ واز ایون چیف جسٹس صاحب نے جہاں تک میرے خیال میں ویسے ہی کہا ہوگا یا کچھ کہا ہوگا کہ ریکنسٹیٹیوٹ کر رہے ہیں، مجھے اتنا یاد پڑتا ہے کہ یہ میں نے کیا تھا۔ تو اس کے بعد 5 رکنی بینچ کا تھا۔ اب جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے جو بعض باتیں کی ہیں، وہ اگر آپ دیکھیں ان ٹرمز آف، اگر آپ اس کو مینجمنٹ کر لیں یا جو ایک طریقے سے ہونا چاہیے وہ یس ہونا چاہیے، لیکن اس میں صرف وہاں تک نہیں رہنا چاہیے، اس میں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ آپ ججز کو کس طریقے سے بیچ میں لا رہے ہیں۔ کیا اپنی مرضی، چونکہ میں اس کو جانتا ہوں، میں اس کو جانتا ہوں، تو آپ اس کو نامینیٹ کر دیں؟ وائی ناٹ جو لوور جوڈیشری ہے اس کو آپ کیوں نہیں ہائی اس میں لے کر جاتے؟ جیسے ایک لائر ہوتا ہے، وہ لوور کورٹ سے ہائی کورٹ میں جاتا ہے، ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں جاتا ہے، اسی طریقے سے لوور کورٹ کا جج ہائی کورٹ میں کیوں نہیں جاتا؟ ہائی کورٹ کا جج سپریم کورٹ میں جیسے جاتا ہے اس طریقے سے وہ کیوں نہیں جاتا؟ سو
so that there is no partiality towards the judges, اور آپ نے لوور کورٹ کو بالکل محدود کر دیا لوور کورٹ تک. ان کی ساری زندگی وہ لوور کورٹ تک ہی رہیں گے جب تک وہ کسی بڑے جج کو جانتے نہیں ہوں گے. سو دس از اندر ٹیکنیکل تھنگ جو کہ میرے خیال میں جب ہم ساری چیزیں کو دیکھ ہی رہے ہیں اور پورے سسٹم کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو یہ سسٹم کو ٹھیک کرنے کے بعض چیزیں ہیں. میں اس سے اگری کرتا ہوں کہ اوور آل ایک بندے کے پاس کسی بھی جگہ پہ ایک بندے کے پاس اختیارات نہیں ہونے چاہیے, لیکن اسی طریقے سے جیسے اس وقت آئین ان کو تحفظ دے رہی ہے, اسی طریقے سے آئین جو ہوتی ہے نا, ایک اور بہت بڑا ادارہ ہے, اس کو آئین جو ہے نا کسی نہ کسی وجہ سے اس کو متنازع بنا دیتی ہے, اور وہ کون سا ادارہ ہے؟ وہ ہے آرم فورسز کا. آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ آرم فورسز کے جو ہیڈ ہے اس کو پرائم منسٹر کیوں لگائے؟ جو سینئر موسٹ ہے آؤٹ آف 5 اور 6 جو بھی لیفٹیننٹ جنرلز ہیں ان میں سے جو سینئر موسٹ ہے وہ آٹومیٹکلی سر آپ نے کمنٹ سر یہاں ایک روکوں سینیٹر ہمایوں میمن صاحب, میں تو طالب علم ہوں, آپ تو لا میکر ہیں سر, تو میں یہاں پر ایک سوال رکھنا چاہتا ہوں کہ جب آپ نے 243 کے میں جو بات کی گئی تھی کہ آرمی چیف کو ایکسٹینشن نہیں دی جائے گی, اس وقت یہ نقطہ آپ لاتے اور یہ امینڈمنٹ کرتے آرمی ایکٹ میں کہ آئندہ جو بھی ہو, جس طرح سپریم کورٹ میں جو بھی سینئر ہوتا ہے وہ چیف جسٹس بن جاتا ہے تو آرمی میں بن جاتا. آپ لوگوں نے کیا ہی نہیں, آپ نے صرف ایکسٹینشن دے کے چھوڑ دیا, تو زیادتی تو آپ لوگوں نے کی ہے سر. آپ کے پاس 30 سیکنڈ ہے سر, میں آگے جاؤں گا. میں بالکل اس سے ایگری کرتا ہوں کہ ہم لوگوں نے بھی زیادتی کی ہے, ہر ایک نے زیادتی کی ہے, لیکن یہ ٹائم آ گیا کہ ان زیادتیوں کو, ان غلطیوں کو صحیح کیا جائے. کر دینا چاہیے. بالکل صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات ہے. پارلیمنٹ وہ جگہ ہے. جی میں آتا ہوں جناب رضا حیات ہراج صاحب کے پاس. رفیق راجوانہ صاحب جو ہیں وہ آ گئے ہیں کانٹیکٹ میں؟ نہیں, میں پہلے ذرا آپ کے رضا حیات ہراج صاحب کی طرف آتا ہوں. رضا صاحب, آپ لا کو سمجھتے ہیں, سیاست بھی سمجھتے ہیں, پارلیمنٹیرین بھی ہیں, تینوں خوبی ہے آپ میں, کیا کہیں گے سر اس پہ؟ ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو ویری مچ. میں لا کا اسٹوڈنٹ ہوں, آپ جیسا پارلیمنٹ میں اب ہوں نہیں, لیکن کوشش کروں گا جو جتنی مجھ میں ناقص عقل ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آنریبل سینیٹر صاحب بات فرما رہے ہیں, یہ ہمیں کسی کی ذات کو کنٹروورشل نہیں بنانا. عدلیہ کا فیصلہ ہے, اچھا فیصلہ ہے, برا فیصلہ ہے, غلط فیصلہ ہے, یہ اپیل میں جا سکتے ہیں, ریویو میں جا سکتے ہیں, ریویژن میں جا سکتے ہیں, یہ آپشنز اویلیبل ہیں. آج میں یہاں پہ آپ کے ٹی وی پروگرام پہ لیگل ایک بحث شروع کر دوں تو اس پہ دیکھیے کہ یہ جو 2 ججز ہیں, جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس مندوخیل صاحب, انہوں نے جو اپنے آپ کو اس کیس میں معذرت کی تھی, اس کی ریزن یہ تھی کہ یہ ایک لاہور ہائی کورٹ میں یہی پٹیشن دائر کی جا چکی تھی اور اس پہ صوبہ موٹو ان کا خیال تھا نہیں بنتا, اور پھر انہوں نے اپنی ججمنٹ میں جا کے اپنے آرڈر, پہلے شارٹ آرڈر تھا, اب انہوں نے ججمنٹ لکھی ہے تفصیل سے. یہ ججمنٹ اچھی ہے یا بری ہے یہ تاریخ بتائے گی پاکستان کی کہ کیا اس ججمنٹ کی کیا آج ضرورت تھی بھی یا نہیں بھی, اور کیا اس ججمنٹ کو آگے فالو بھی کیا جائے گا کہ نہیں کیا جائے گا. لیکن میں اس ججمنٹ کو میں مکمل پڑھ تو نہیں سکا, لیکن یہ ایک بہت بڑی بحث تھی جس کو آج سپریم کورٹ نے آفیشلی ریکگنائز کیا کہ سوو موٹو پہ ہمارے پاس کوئی ایس او پی ہونا چاہیے. کیا صرف انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹس پہ رہنا چاہیے؟ اگر آپ کو میں یاد دہانی کراؤں تو پریزیڈنٹ مشرف صاحب کے دور میں پاکستان کی جو سٹیل ملز تھی اس کو پرائیویٹائز کیا جا رہا تھا, اور افتخار چودھری صاحب نے اس کو سوو موٹو نوٹس لے لیا تھا, جس کی وجہ سے آج اربوں بلینز اینڈ ٹریلینز آف روپیز پاکستان کے نیشنل ایکسچیکر کے لاسز میں چلے گئے اس ایک فیصلے کی وجہ سے. تو ہم اس بحث میں آج نہیں جائیں گے کہ کیا آیا اس کی آج بادی النظر میں ضرورت بھی ہے کہ نہیں ہے. ہاں, یہ فیصلہ ایک کنٹروورشل فیصلہ ضرور ہوگا. جتنے ہمارے سینئر وکلاء ہیں پاکستان میں وہ اپنے اوپینینز دیں گے, کچھ فار اٹ کچھ اگینسٹ اٹ, اور یہ چیز اچھی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ چیف جسٹس کو کنٹروورشل بنا دینا کہ وہ پی ٹی آئی کے ججز ہیں, وہ ان کے حق میں فیصلہ دے رہے ہیں. تو میں آپ سے کچھ عرصہ پہلے, سال پہلے کی بات ہے, جب اس نیشنل اسمبلی کو غیر آئینی اور غیر قانونی طور پہ توڑا گیا تھا اور جو ڈپٹی اسپیکر صاحب نے اس پہ ایک آرڈر کی بیسس پہ انہوں نے نیشنل اسمبلی پہ وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی پوری موو ہی اڑا دی تھی جو کہ کانسٹیٹیوشنل موو تھی, تو اس کے بعد نیشنل اسمبلی توڑ دی گئی تھی. تو یہی چیف جسٹس صاحب تھے جنہوں نے اس قومی اسمبلی کو بحال کیا تھا. تو اس وقت
کیا یہ ہمیں زیب دیتا ہے کہ چاہے ہم کسی پولیٹیکل پارٹی سے ہوں, ہم ایک پارٹی نے ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا اور ایک پارٹی نے ان کے حق میں بولنا شروع کر دیا؟ تو یہ باتیں اچھی نہیں ہیں. میں اس چیز کی طرف نہیں جانا چاہتا ڈاکٹر صاحب, یہ ایک لیگل بحث ہے اور میرے نہیں خیال کہ آپ کے سامعین یا یہاں پہ آپ کے آنریبل گیسٹ جو تشریف لانے لگے یہ اس بات میں زیادہ انٹرسٹڈ ہوں گے. اب سوال آیا آپ کے جو آپ نے نیریٹو بیان کیا, کیا آج کے دن یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی اپنی پیک پہ ہے. اس کی بنیاد کیا تھی ڈاکٹر صاحب؟ اس کی بنیاد وہ خط تھا, وہ میمو تھا, وہ لیٹر تھا جو کہ لہرایا گیا, دکھایا گیا اور کہا کہ ہم کوئی غلام ہیں, اور وہ امریکن لیٹر تھا. آج دیکھیے اس کا سب سے بڑا بینیفیشری کون ہے؟ ہماری قوم کو آپ نے ایک ایسی چیز بتائی جو وہ آج سننے کے لیے تیار ہیں یا نہیں, لیکن کیا اس کی ویراسٹی آج آپ خود ہی وڈرا کر گئے کہ وہ لیٹر کیا تھا؟ خاموش کیوں ہو گئے؟ جو چیز آپ کو انٹرسٹ میں تھی, اس قوم کو موبلائز کرنا, اس ملک کے اندر ایک اناکی لانا, وہ تو آ گئی, اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں, اناکی آ گئی ہے. جی یہ بھی ذرا دیکھا جائے, ہماری بدقسمتی ہے ڈاکٹر صاحب کہ ہماری بہت شارٹ لیوڈ میموریز ہیں. 3.5 سال 4 سال کا پرائم منسٹر کا ٹینیور ہے پی ٹی آئی کا. ان کا ایس کون ہے؟ عثمان بزدار پنجاب میں, جس نے ہر آفیسر کی پوسٹنگ پیسے لے کے کی. ریکارڈ کرپشن ہوئی صوبے کے اندر, کوئی آج تک کسی نے اکاؤنٹیبلٹی کی. اور اگر پی ٹی آئی کے جتنے آنریبل ممبرز ہیں جو پنجاب سے ہیں وہی اس بات کی ویریفائی کرا دیں, بلکہ میں تو یہ بھی کہوں گا کہ جو اس وقت کے توسا سے ایم این اے تھے ان کی ناراضگی کی مین وجہ کیا تھی؟ It was not the chief minister, it was his conduct. جس انداز سے صوبے کو چلایا جا رہا تھا. کتنے چیف سیکریٹریز چینج ہوئے, کتنے آئی جیز چینج ہوئے. اچھا آپ کی فسکل پالیسی کیا تھی؟ آپ کے فائنانس منسٹرز کتنے آئے؟ حفیظ شیخ صاحب آئے, اسد عمر صاحب آئے, ترین صاحب آئے, شاید کچھ اور لوگ بھی ایڈوائزرز ہوں گے. ہر روز تو کیبنٹ چینج ہو رہی ہوتی تھی. ہاں جی, I'm sorry, میں سر ان کو اگنور کر گیا ہوں گا. سر اس پورے نیریٹو میں اس کی ریزن کیا تھی؟ اور ڈاکٹر صاحب میرا آج جو سب سے بڑا آبجیکشن ہے کہ 75 ایئرز سے یہ واحد اسلامی نظریاتی مملکت ہے جو اسلام کے نام پہ وجود میں آئی تھی. اس کا سب سے بڑا دشمن اسرائیل, اس کا سب سے بڑا دشمن انڈیا اور وہ تمام ممالک. آج ہم نے اپنی افواج کو اپنے سینوں سے لگ کے ہم نے ان کی پروٹیکشن کی, ہم نے ہماری پاکستان کی باغیور عوام نے ان کی پذیرائی کی. دیکھیے کوئی بھی فوج اپنی عوام کے بغیر کوئی جنگ نہیں لڑ سکتی. ایک لوکل ریزالو از ویری امپورٹنٹ. آج آپ نے کیا کر دیا؟ آپ نے اپنی ہی فوج کو ڈسکریڈٹ کر دیا. جب باجوہ صاحب آپ کے ساتھ آن بورڈ تھے تو سب ٹھیک تھا. اس وقت جی ایچ کیو کو پی ٹی آئی کا دفتر ایک وہ جھنڈا لگانا چاہیے تھا, یہ کمی رہ گئی تھی. اب نئے آرمی چیف آئے ہیں تو آپ نے ان کو اتنا کنٹروورشل کر دیا, آپ نے لاہور میں جلسہ کیا اور آپ نے ان کو غلیظ گالیاں دی. سر یہ کس کا ایجنڈا ہے؟ اس پورے ایجنڈے سے نہ رو کامیاب ہوئی, نہ موساد کامیاب ہوئی, نہ دوسری ایجنسیز کامیاب ہوئی. لیکن آج پی ٹی آئی کے ہمارے آنریبل ممبرز جو ہیں وہ کامیاب ہو گئے. انہوں نے ہمارے بچوں کے اندر سب سے پہلے ان کو بے حیائی سکھائی, ان کو بڑے چھوٹے کی تہذیب کا جو ہمارے خونوں میں تھا وہ ختم کر دیا. ان کو ہر بات جو ویسٹرن معاشرے میں تھی کہ وہ اپنے بڑے چھوٹوں کو نام سے لے کے پکارتے تھے, ہم نے وہ کنسیپٹ پاکستان میں شروع کر دیا. ان بچوں کو آج نہیں پتا کہ ان کے ہاتھ میں کیا چیز ہے, ان کی طاقت کیا ہے. ہم نے اپنی قوم کو کس کے لیے آزاد کیا تھا؟ آج ہم نے اپنی فوج کو گالیاں دی, پبلکلی گالیاں دی. پشاور میں الگ سے دی, کوئٹہ میں الگ سے دی, اسلام آباد میں الگ سے دی, ملتان میں الگ سے دی, اور لاہور میں تو ہر جلسے میں دی. اور جو پرائیویٹ محفلیں ہیں اور ان کے جو پی ٹی آئی کے ہمارے پی ٹی آئی کے ممبرز ہیں ان سے پرائیویٹلی پوچھا جائے تو وہ خود سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یار یہ سنتے نہیں خان صاحب کسی کی. اب یہ کیا وجوہات ہیں؟ یہ کس کا ایجنڈا ہے؟ جب آپ کو ضرورت پڑی آپ نے امریکہ کو جلسوں میں کھڑے ہو کے گالیاں دی, کیا ضرورت تھی؟ اس وقت آپ کو ایک نیریٹو بلڈ کرنا تھا ایک چٹھی کے اوپر کہ میری حکومت کو اس سازش کے تحت نکالا گیا.
جب وہ نکل گئی, وہ نیریٹو بلڈ ہو گیا, اب آپ کو دوسرا ٹارگٹ چاہیے تھا, اپنی فوج کو گالیاں دینا, آپ نے وہ دے دی, اتنی گالیاں دی کہ لوگوں کے ذہن میں بیٹھ گئی. آج وہ نیریٹو کدھر ہے چٹھی والا؟ آج اس پہ اور زلمے خلیل زاد جو تشریف لائے, انہوں نے جو میٹنگز کی, اس کے وہ کیا میسج تھا؟ اچھا جی سر, میں یہاں آپ کو روکوں گا, میں یہاں روکوں گا کیونکہ میرے پاس تیسرا گیسٹ ہے, بہت امپورٹنٹ. نہیں ڈاکٹر صاحب رکیے, میں بہت امپورٹنٹ, یہ آپ نے جو پوائنٹ سر آپ نے جو پوائنٹ اٹھایا ہوا, میں سیکنڈ اس میں میری ایک بات سن لیں نا جی سر, ڈاکٹر صاحب ایک بات سن لیں. گجرانوالہ کے جلسے میں یہی ہماری مسلم لیگ نون کی جو لیڈرشپ تھی, انہوں نے بھی پاک فوج کو گالیاں دی. جی سر, یار یہ ہم کرنے کیا جا رہے ہیں؟ جی سر بالکل. میں اس پہ آپ سے آ کے پوچھوں گا, بہت ہی امپورٹنٹ ہے. میں ذرا سا, کیونکہ راجوانہ صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. رفیق راجوانہ صاحب, سب سے پہلے تو یہ جو سپریم کورٹ کے اندر 2 ججز کا تفصیلی فیصلہ آیا ہے, ایک طرف 3-4 والا اور دوسری طرف ایک 1 مین شو کو ختم کرنے کا, کیا کہتے ہیں سر اس کے اوپر آپ؟ میں نے اس کو پڑھا نہیں ہے اس طرح کے فیصلے کو تفصیلی طور پر, مگر اب جو کل کیس لگا ہوا ہے, میرا خیال ہے ایک نئی پٹیشن آئی ہے, کوئی ریویو پٹیشن تو ہے نہیں, تو میرے خیال میں اٹ از دی ہائی ٹائم ٹو کانسٹیٹیوٹ فل کورٹ, لارجر بینچ بھی نہیں, فل کورٹ, اور اس کنٹروورسی کو ونس فار آل جو ہے نا, اس کو ختم کر دینا چاہیے جو بھی فیصلہ ہوتا ہے. اب یہ تاثر جو ہے اس کو ختم کرنا چاہیے کہ 2 ججوں کا بینچ ہے, 3 ججوں کا بینچ ہے, مخصوص جج ہیں, جس طرح کی باتیں چلتی ہیں. آئی بینگ اے سینئر ممبر آف دی سپریم کورٹ بار, میرے لیے مناسب نہیں ہے میں اس طرح کے اعتراضات کو کسی اور رنگ میں پیش کروں. بہرحال یہ ایک دکھ کی بات ہے کہ اس بات کو ختم کرنا چاہیے, اور دس از دی ہائی ٹائم ٹو گیٹ اٹ ڈن. اور دوسری بات ایک ہے جو ہم نے بھی اپنے, جب میں 2 دفعہ سینیٹر رہا, کوشش کی کہ یہ جو آرٹیکل 184 سو موٹو کی پاور ہے, اس کے خلاف ایک اپیل ہونی چاہیے. کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ ہو اور ہائی سپریم کورٹ رولز میں بھی امینڈمنٹ ہو. کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ ضروری ہے اس کی کہ اپیل ہو. اگر سو موٹو پاور میں ایکسرسائز کرتے ہوئے, اول تو اس کو بڑا ایکسیپشنلی ایکسرسائز کرنا چاہیے, دین دیر شوڈ بی اے رائٹ آف اپیل, کیونکہ یہ پہلی اور آخری عدالت ہوتی ہے اور فیصلہ ہو جاتا ہے, جس کے خلاف ہو جاتا ہے اس کے لیے کوئی چارہ کار نہیں ہے, اور ریویو میں بڑا کوئی 1% بھی گنجائش نہیں ہوتی, ریویو میں جانے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا. تو اس پر تو میں ضرور کہوں گا کہ ہمارے پارلیمنٹیرینز کا ہی قصور ہے کہ وہ سو موٹو کا شکار بھی ہوتے ہیں. سو موٹو کے فیصلے سے بہت کچھ نقصانات بھی ہوئے, بہت فائدے بھی ہوئے, تو اس کے لیے ایک اپیل ضرور پرووائڈ کرنی چاہیے. ابھی بھی اگر ہمیں سمجھ نہیں آئے گی پارلیمنٹیرینز کو کہ اس کی اپیل جو ہے اس کی پروویژن کے لیے کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ ہونی چاہیے, تو پھر ایسے چلتا رہے گا. جی سر, ایک سوال بس جو اس کا تھوڑا سا جواب دے دیں کہ کیا یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا سر کہ کانسٹیٹیوشن میں تو سب کی جوریڈکشن ہے, اور کانسٹیٹیوشنز میں سپریم کورٹ کہا گیا, چیف جسٹس تو کہیں بھی نہیں پاور میں ہے, یہ تو رولز میں آ گیا. اور دوسرا یہ کہ کیا بہتر نہیں ہے کہ 2 ججز جو کہ بڑے, انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ دیا ہے اس سے بڑی لوگوں کی تشنگی جو تھی وہ ختم ہوئی ہے. وہ یہ کہتے تھے کہ 1 مین شو ہے بینچ بنانے کا اور سو موٹو نوٹس لینے کا, تو کیوں نہ 176 آئین کے آرٹیکل کو سامنے رکھتے ہوئے ایک تشریح ہو جائے کہ جناب یہ جو 1 مین شو ہے اس کو ختم کر دیں, فل کورٹ یہ رولز بنا دے. ماضی میں ہم نے دیکھا تھا سر کہ جسٹس آصف سعید کھوسا اور جسٹس گلزار نے اس طرح کا ایک وہ بنایا تھا آپ کے ایس او پی, لیکن اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا گیا تھا. 1 منٹ ہے سر آپ کے پاس, کیا کہیں گے؟ میں یہ گزارش کروں گا بدلتے ہوئے تقاضوں کے مطابق اپنے اوپر انگلی اٹھوانے سے بچنے کے لیے جس طرح کے اعتراضات ہوتے ہیں تو ٹیک کیئر آف دیم بالکل ہونا چاہیے. اور یہ ایک پاور جو ہے چیف جسٹس صاحب کے پاس تو اختیار تو ہے. جب اس پہ معترض ہو گئے لوگ, اور اپنے ہی جج معترض ہو گئے, اور لوگوں نے بھی اعتراض کیا, وکیلوں نے بھی اعتراض کیا, درخواستیں آئیں, تو سپریم کورٹ کی عزت کو برقرار رکھنے کے لیے یہ مناسب ہی ہوگا کہ بینچ کی فکسیشن اور بینچ کی کانسٹیٹیوشن یہ کم از کم پہلے لیول کے 3 سینئر جج کم از کم وہ بنائیں, کیونکہ یہ اب ایک ڈسپیوٹ شروع ہو گیا ہے. تو ڈسپیوٹ سے بچنے کے لیے سپریم کورٹ کو اپنی جو ہے آنر کے لیے یہ بات کرنی چاہیے, اس پر عمل کرنا چاہیے, اس کا کوئی لائحہ اختیار کرنا چاہیے, نہیں تو یہ جھگڑا چلتا رہے گا. بہت صحیح بات کی. میں ایک بریک میں لوں گا, لیکن بریک پہ جاتے ہوئے کہہ دوں کہ انڈیا میں بھی یہ اطلاع ہے
کہ ایک شخص جو ہے وہ فیصلہ نہیں کرتا ہے بینچ بنانے کا اور سو موٹو نوٹس لینے کا، باضابطہ سینئر جج کرتے ہیں یا فل کورٹ کرتا ہے. تو یہاں بھی یہ ہو جائے تو بہت بہتر 2 ججز کا. اب تو یہ آواز سپریم کورٹ سے آئی ہے. تو میرا خیال ہے راجوانا صاحب کی بہت ہی امپورٹنٹ ہے. ایک بریک لوں گا اور پھر واپس آتا ہوں اور سینیٹر صاحب سے یہ جو موجودہ آپ کے جو بات کی ہے جناب ہمارے رضا حیات حراج صاحب نے، اس کا جواب لوں گا. ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک. جی میمن صاحب، جو رضا حیات حراج صاحب نے سوال اٹھایا وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. آپ کے پاس 4-5 منٹ ہے. اس میں تھوڑا سا ایڈ کر دیتا ہوں کہ آپ کی طرف سے خط جا رہا ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ بغاوت ہے، بین الاقوامی طاقتوں کو آپ انٹرفیئر کروانا چاہتے ہیں. دوسری طرف جو ہے فوج کے خلاف منظم جو اس وقت مہم چل رہی ہے، انہوں نے تو پاکستان کا حوالہ دیا ہے، یو کے میں بھی، امریکہ میں بھی اور دوسری یورپ کنٹری میں بھی یہ دیکھنے کو ملا ہے. تیسرا یہ کہ لابیسٹ فرم آپ نے ہائی کی ہے، حالانکہ ایک لابیسٹ فرم کا جو سربراہ ہے وہ تو اسرائیل کا سابق وزیر اعظم ہے جناب یہود بارک. اس سے آپ اپنے اس بیانی کو اسٹیبلش کر رہے ہیں، کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں جی، میں آپ کو ایک چیز پہلے ایک چھوٹا سا کمنٹ کرتا ہوں. سر جب آپ لیٹس سپوز جب آپ ایک پروفیشنل کو ہائر کرتے فار سم تھنگ تو پھر آپ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کس سے اس کا تعلق ہے. ایکچولی ہم لوگ ہر ایک کو اپنی نظر سے دیکھتے ہیں، چونکہ ہم لوگ خود اندر سے بے ایمان ہوتے ہیں اور ہم لوگ اپنے پرسنل بائسزم کو اپنے پروفیشنل بائسزم پہ حاوی کر دیتے ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں دنیا میں ہر ایک شخص ایسا کرتا ہے، حالانکہ وجہ یہ ہے کہ جو ویسٹرن ورلڈ ہے وہ ہم سے آگے اس لیے کہ وہ اپنے کام میں آنیسٹ ہیں. دے آر بائی پالیسی دے آر آنیسٹ. ہم لوگ آنیسٹی کو ایز اے ورچو لیتے ہیں، ہم اس کو ایز اے پالیسی نہیں لیتے. تو ہم لوگ ہر جگہ پہ ڈنڈیاں مارتے اور دیٹ از ون. نمبر 2، حراج صاحب نے جو باتیں کی ہیں اس میں بات تو انہوں نے کوئی 10-15 منٹ کی تھی، لیکن اس میں انہوں نے کہا تھا کہ پی ٹی آئی میں بہت سارے لوگوں نے گالیاں دی تھی. دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں مجھے یاد. بعض دفعہ بعض چیزوں کے اگر کسی لیڈرشپ نے کسی ایک شخص کو اس کے رویے پہ کچھ کہا ہو، شاید ویسے کہنا نہیں چاہتا، وہ الفاظ نہیں کہنے چاہیے تھے، لیکن ہم لوگوں نے یہ ضرور دیکھا ہے کہ پاکستان کی ہسٹری میں انسٹیٹیوشنز نے نان کانسٹیٹیوشنل رول پلے کیا ہے. ان کا یہ رول بنتا نہیں ہے، وہ پلے کرتے ہیں. نمبر 3، میں نے خان صاحب سے صرف ایک چیز سنی ہے کہ یہ فوج بھی میری، یہ ملک بھی میرا. میں نے ان سے یہ کبھی نہیں سنا کہ ہم نے اس فوج کو ویک کرنا ہے. انہوں نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہم اس فوج کے پیچھے کھڑے، ان کے ساتھ کھڑے، ہم نے ان کو اسٹرینتھن کرنا ہے، کیونکہ اگر یہ فوج ہے تو پاکستان کو جو بیرونی جو خطرات ہیں اور اندرونی خطرات ان ٹرمز آف جو یہاں پہ ٹیررزم ہے، وہاں پہ یہ فوج ایک بہت امپورٹنٹ کردار ادا کرتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں بعض چیزوں میں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ ہم ایکچوئل ایشو جو ہے نا، ایکچوئل ایشو یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں کانسٹیٹیوشن کو پامال کیا جا رہا ہے. کانسٹیٹیوشن یہ ہے کہ جب کوئی اسمبلی آرٹیکل 224 سب ایکٹ میں 2 کی بات کر رہا ہوں، جس میں وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی اسمبلی چاہے وہ نیشنل ہو چاہے وہ پروونشل ہو، اگر وہ ڈیزالو ہو جاتی ہے اپنے وقت سے پہلے تو اس میں 90 ڈیز کا ٹائم دیا ہوا ہے. اور 90 ڈیز کا ٹائم ایز اپوز ٹو 60 ڈیز اس لیے دیا ہے کہ چونکہ الیکشن کمیشن کو 1 مہینہ ایکسٹرا مل جائے. اگر نارمل اپنی مدت ختم کرتا ہے تو وہ 60 دن ہے، تو یہ 30 دن کو ایکسٹرا کام دیتے ہیں کہ چلو آپ کو ایک دم ہو گیا. ٹھیک ہے، اب پرابلم یہ ہے کہ آپ 254 پڑھا ہے آپ نے جناب میمن صاحب، وہ بھی تو آئین کا حصہ ہے نا، وہ بھی تو آئین کا حصہ ہے. آئین کا حصہ ہے ساری چیزیں. اگر 254 میں چیف جسٹس پوچھ رہے تھے نا کہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ واقعی 254 کے بنیاد پر الیکشن کمیشن کو اگر وہ اس کو سیکیورٹی نہیں پرووائڈ کی جاتی ہے اور اگر حکومت اس کو فنڈز نہیں دیتی ہے، سینسس ہو رہا ہے، چیزیں بیزی ہیں، انوائرمنٹ ایسا نہیں ہے کہ 254 بھی پڑھ لیجئے گا. سر پڑھ لوں گا، لیکن اس سے پہلے آپ ایک کام کریں نا، آپ 220 بھی پڑھ لیں. 220 میں وہ کہتے ہیں کہ جو جتنے بھی انسٹیٹیوشنز ہیں
انہوں نے یہ ضرور دینا ہے. اور رہی بات یہ کہ جب یہ بات کرتے ہیں کہ جی حالات ٹھیک نہیں ہیں, تو کیا حالات 2008 سے خراب ہیں کہ جہاں پہ ایک سال میں آپ کے تقریباً 400 سے 600 ڈرونز ہوتے 400 سے 600 ڈرونز ہوتے تھے, اور کیا ہزاروں کی تعداد میں آپ کے یہاں پہ وہ بام بلاسٹنگ ہوتی تھی؟ کیا آپ کے حالات 2013 سے بہتر ہیں کہ جس میں ہمارے کتنے پارلیمنٹیرینز بھی شہید ہوئے ہیں, ڈیورنگ دی الیکشن کمپین بھی ہوئے ہیں؟ کیا اس سے حالات خراب ہیں؟ اچھا پھر حالات خراب کہتے تو آپ ایک جگہ پہ پی ایس ایل کرا رہے ہیں, کیا اتنے حالات خراب ہیں کہ آپ الیکشنز نہیں کرا سکتے؟ اچھا پھر آپ کہتے ہیں پیسے نہیں ہیں, آپ کے پاس لیپ ٹاپ دینے کے پیسے ہیں, آپ کے پاس یہ, اور آپ کی جو کانسٹیٹیوشن کی روح ہے, دیکھیں جیسے ایک مومن جو ہے نا وہ اپنی موت سے نہیں ڈرتا, ویسے ایک جو یہ جو پولیٹیشن ہے اس کو الیکشن سے نہیں ڈرنا چاہیے, صرف الیکشن سے جانا چاہیے, صرف الیکشن سے, ٹھیک ہے نا؟ میمن صاحب صرف الیکشن سے, سمپل چیز ہے. میمن صاحب صرف الیکشن سے, موت سے بھی نہیں ڈرنا چاہیے, جیل سے بھی نہیں ڈرنا چاہیے سر, الیکشن خدا کے لیے سر, الیکشن سے کیوں سر, موت سے بھی نہیں ڈرنا چاہیے سر. سر میمن صاحب آج میری آواز میں آواز ملا ہے, موت سے بھی نہیں ڈرنا چاہیے, جیل سے بھی نہیں ڈرنا چاہیے, تشدد سے بھی نہیں ڈرنا چاہیے پولیٹیشنز کو, اور لیڈ کرنا چاہیے. موت ایک دن آنی ہے سر. کون ڈرتا ہے؟ کون ڈرتا ہے سر؟ میں ایک سوال پوچھ رہا ہوں, میں سوال کر رہا ہوں سر. آپ کا ٹائم ہو گیا, میں ذرا سا رضا صاحب بالکل آپ نے بہت, اور آپ نے جو یہ پوائنٹ اٹھایا بہت صحیح اٹھایا ہے کہ اگر ملک میں اس سے پہلے بھی حالات خراب تھے اور الیکشن ہوا ہے, بہت صحیح پوائنٹ اٹھایا آپ نے. میں آتا ہوں جناب رضا حیات اعراض صاحب, انہوں نے جو جواب دیا آپ اس سے مطمئن ہیں سر؟ میں کیا سوال کروں؟ ڈاکٹر صاحب میں اس میں بحث نہیں کرنا چاہتا. میرے بھائی کو آپ کے پاس 4 منٹ ہے رضا صاحب, 4 منٹ. اوکے جی ڈاکٹر 4 منٹ بہت ہیں. ڈاکٹر صاحب پہلا سوال, یہ حالات کس نے کریٹ کیے ہیں کہ آج پاکستان کی افواج یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ آج آپ کے خلاف اس طرح سے ہو گئی ہے جیسے ضیاء الحق صاحب کے وقت میں جو پیپلز پارٹی کے ساتھ ہو رہا تھا؟ کیا ایسے ان کے پاس ثبوت ہیں آپ کے, یا کیا ایسے سیکرٹس ہیں جو ابھی تک پاکستان کو نہیں پتا لیکن آپ نے کریٹ کر دیے ہیں؟ اس کا جواب میرے خیال میں ڈاکٹر مہمان صاحب کے پاس بھی نہیں ہے, ڈاکٹر ہمایوں کے پاس نہیں ہے, لیکن میں یہ آپ کو کیٹیگوریکلی بتا سکتا ہوں کہ اس کا جواب بہت سو کے پاس ہے. جب یہ جواب آئیں گے ڈاکٹر صاحب پی ٹی آئی ٹوٹ جائے گی. آج کا پاپولیرٹی کا نیریٹو یہ سمجھ رہے ہیں کہ آج کا دن ہے, اللہ بہتر جانتا ہے کل اس ملک کے ساتھ کیا ہونا ہے اور کیا نہیں ہونا, لیکن میں اتنا ضرور بتا دوں جو مجھے نظر آ رہا ہے, مجھے نہ پی ٹی آئی نظر آ رہی ہے نہ کوئی دوسری سیاسی جماعت نظر آ رہی ہے. ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہونا ہے, یہ جو خاموشی ہے یہ ٹوٹے گی. میں جب پہلے بھی آپ سے بات کر رہا تھا, آج ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھی بات کی. سر آپ ایک فائنانس منسٹر لائے تھے امریکہ سے جو کہ ایک سرٹن فیتھ کے تھے, آپ نے 15 دنوں کے بعد ان کو نکال دیا تھا. کس کے کہنے پہ؟ کیا اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا کہ وہ چونکہ پاکستان میں ڈکلیئرڈ نان مسلم ہے اس کو نکال دیا جائے؟ اس کو 5 سال آپ نے پالا تھا اور اس کے بعد اس کو نکال دیا تھا. کس کے کہنے پہ؟ اس کا جواب ڈاکٹر دانش آپ کے پاس بھی ہے اور شاید ڈاکٹر ہمایوں کے پاس بھی ہو, لیکن بہتوں کے پاس نہیں ہوگا. یہ سب اپنے سوٹ کرنے کی چیزیں ہیں. ہاں یہ الگ بات ہے ڈاکٹر صاحب کہ پہلی دفعہ ہوگا کہ عالم اسلام پاکستان میں ایک فلاح ملے گی عالم یہود سے. یہ عالم یہود سے فلاح لینے جا رہے ہیں, ان کو ہائر کریں کہ ہماری لابنگ کریں, ہمارے لیے بہتری کریں, ہمیں امریکہ میں اتنا پاپولر بنائیں رائٹ کارنرز میں کہ وہ ہمیں حکومتیں دے سکیں. یہ ڈاکٹر ہمایوں نے اس کو نگیٹ نہیں کیا, اس کو نیگیٹو نہیں کیا. یہ جو لابنگ فرمز ہیں جو انگیج کی گئی ہیں, اگر امریکہ والوں نے ہی نکالا تھا اس چٹھی کی بنیاد پہ تو آج آپ نے اسرائیلی فرمز کو یا امریکن فرمز کو انگیج کیا کہ وہ ہمارے لیے یہ کام کرے. کیوں؟ آپ کو حکومت اتنی عزیز ہو گئی. اور پھر آپ نے ٹی وی پہ کہا کیا صدر پاکستان نے نہیں کوشش کی آپ کے لیے؟ ایسے حالات ڈیڈ لاکس کس نے کریٹ کیے؟ آپ کو میں ڈاکٹر صاحب ہماری لوگوں کی واقعی بہت شارٹ لیو میموری ہے. پشاور گورنر ہاؤس میں ایک پریس کانفرنس ہو رہی تھی تو دوران پریس کانفرنس ایک خاص فون کال آیا تھا.
پورے پاکستان کا میڈیا، اور خان صاحب نے کہا چھوڑو میں بات نہیں کرتا. یاد ہے آپ کو ڈاکٹر دانش صاحب میری بات سن رہے ہیں؟ یس. اور آج پھر آپ ٹی وی پہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں کس سے بات کروں، کوئی مجھے ملنا نہیں چاہ رہا. تو یہ حالات کس نے پیدا کیے؟ ایک طرف چودھری پرویز الہی نے آپ کو کتنا دفعہ کہا کہ اسمبلیاں مت توڑیں، جمہوریت اسی کا نام ہے، آپ اسمبلیاں مت توڑیں. آپ باز آئے، آپ نے اسمبلیاں توڑی، اب آپ کی خواہش پہ ٹوٹ گئی ہیں اسمبلیاں، اب آپ کہتے ہیں اسمبلی میں الیکشنز ہو. سر کون سیاسی بندہ الیکشن نہیں لڑنا چاہے گا؟ آپ کے خیال میں تیار نہیں ہوں یا کوئی اور تیار نہیں ہے، راجوانا صاحب تیار نہیں ہیں؟ ہم لوگ ہر وقت تیار ہوتے ہیں، ہر وقت. جب ہمارے جو جیتے تھے انہوں نے استعفیٰ دیا، ہم لوگوں نے پہلی پریورٹی میں اپنے کاغذات جمع کرائے. یہ کوئی سوال جو ہمیں کوئی یہ نہ کہے کہ ہم الیکشن سے بھاگنا چاہ رہے ہیں. اور معذرت کے ساتھ ڈاکٹر دانش، کوئی یہ بھی نہ کہے کہ جو ہم لوگ 5-5 6 الیکشن لڑ بیٹھے ہیں نا جی، ہمیں کوئی یہ بھی نہ کہے کہ ہم الیکشن سے بھاگنے والے. خدا را اس ملک کے حال پہ رحم کر دیں تمام پولیٹیکل پارٹیز. اکنامک سچویشن بہت خراب ہو گئی، آپ کی دفاعی سچویشن بہت خراب ہو گئی. سولو فلائٹ کام نہیں دے گی، نہیں دے گی. کوئی بھی پارٹی حکومت میں آ جائے، الیکشن ایسے ہو کام یا نہ نہیں ہو، کرے گی. سب کو بیٹھنا چاہیے. میں سر ٹائم میرے پاس نہیں ہے، میں ذرا راجوانا صاحب سے بھی پوچھ لیتا ہوں. ظلم خلیل زاد، کرسٹینا لیم، گریگ مرے، یہ وہ 3 نام ہیں، بلکہ برشن شیٹن بھی تھا اس کے. یہ چاروں کے چاروں پاکستان کے بدترین دشمن ہیں، اور خان صاحب سے خفیہ ملاقات بھی کرتے ہیں، ان کی حمایت بھی کرتے ہیں. تو یہ تکلیف ہوتی ہے پاکستانیوں کو کہ یہ کیا ہو رہا ہے. جی راجوانا صاحب آپ کیا کہیں گے اس ایشو پہ؟ آپ کے پاس 4 منٹ ہے. ڈاکٹر ظلم خلیل زاد جو ہے، ہی از این افغانستان سے تعلق ہے، مگر امریکن سی آئی اے کا ایجنٹ ہے جس نے امریکن کے ساتھ مل کے اپنے افغان بھائیوں کا قتل عام کروایا. اس سے آپ اپنے ملک کی بھلائی کی کیا توقع کر سکتے ہیں؟ یہ بذات خود ایک بہت بڑا ثبوت ہے. ابھی جو امریکن فرم کی لابینگ کی سروسز ظاہر کی گئی، تو آپ چین آف ایونٹس دیکھتے ہیں. آپ ابھی ظلم خلیل زاد جو ہے بار بار بیان دے رہا ہے، اس طرح کے بیان دے رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے حق میں دے رہا ہے. تو یہ ساری سرکمسٹانشل ایویڈنس ہیں. یہ جو پروجیکٹ تھا عمران خان کا جو چلایا گیا اور فیل ہو گیا، اب یہ امریکن لابی فرم کے ذریعے اور ظلم خلیل زاد اور اس طرح کے اور سی آئی اے ایجنٹس کے ذریعے ان کو پورٹری پھر کیا جا رہا ہے کہ ان کے بغیر پاکستان نہیں چلتا. اور ایک بہت بڑا سوال ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کو یاد ہوگا میں ہر پروگرام میں یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا